अब हम 5वां हिस्सा शुरू करेंगे नॉवेल बेली राजपूता की मलिका का। बहुत बड़ा कलंक है, मगर मैंने तो गांव में ऐसी कोई बात नहीं देखी। आपने अभी गांव देखा ही कहाँ है। वो मुस्कुराकर इसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ और शाने उचकाकर आगे बढ़ गई। बदर वहीं खड़ा रुख फेरे इसे देखने लगा। तुम्हारे और ठाकुरों के दरमियान झगड़े की वजह क्या है? वो झुककर एक घोड़े की पेशानी पर नरमी से हाथ फेर रही थी। वो हिंदू हैं माया देवी और हम मुसलमान। वो डोमिनेट हैं और इसी हाकमियत का फ़ायदा उठाकर मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, मगर पिछले काफ़ी अरसे से इनको हिम्मत नहीं हुई तो नहीं, लेकिन घोड़े के सर पर हाथ फेरते हुए वो बोली, क्या होगी भी नहीं? जब तक बेली राजपूतों का बदर गाजान जिंदा है, इन्हें हिम्मत नहीं होगी। इसका लहजा सख्त हो गया। बेली राजपूतों का बदर गाजान दिलचस्प नाम है, क्या मतलब है इसका? वो कतार में बंधे घोड़ों को देखते हुए आगे चलती जा रही थी। बेली का मतलब मुझे मालूम नहीं। राजपूता अलबत्ता यहाँ के सरकर्दा राजपूत ख़ानदान के हवाले से है, जैसा कि अमूमन पंजाब के देहातों के नाम होते हैं। अंग्रेज़ सरकार ने इसका नाम बदलकर कुछ और कर दिया, मगर हम इसे इसी नाम से पुकारते हैं। मगर मैं तो तुम्हारे नाम की बात कर रही हूँ। वो बेइख्तियार हंस दिया। मैं समझा कि अगर आप यहाँ महज अस्तबल देखने आई हैं तो नाम में दिलचस्पी भी बस बेली राजपूता तक महदूद होगी। अस्तबल भी तो तुम्हारा है। और अब तक एक घोड़े की सवारी बालों में वो हाथ फेर रही थी। शुक्रिया गाजान, मेरे दादा का नाम था। इनका इंतकाल मेरी पैदाइश के रोज़ हुआ, इसीलिए मेरे अब्बा जी ने मेरे नाम के साथ इनका नाम जोड़ दिया। और इसका मतलब अगर मुझे इल्म होता तो बेली राजपूता की मलका कभी मुझसे ये सवाल करेगी तो मैं इसका मतलब जानने की कोशिश ज़रूर करता। तुम अब भी कर सकते हो। वो नीचे बैठी झुककर एक मरियल घोड़े को देख रही थी। ये मुझे बीमार लग रहा है। ये बीमार है, इसीलिए अभी डॉक्टर बुलाया था। वैसे सांपों के अलावा घोड़ों को भी बहुत पहचानती हैं आप। वो चलता हुआ इसके अकब में आ खड़ा हुआ। काफ़ी चेहरा शनास हैं आप। चेहरा नहीं, ये आंखें होती हैं जो दिल का हाल बताती हैं। इंसानों की आंखें पढ़ लेती हैं मादाम। वो हाथ झाड़ती उठ खड़ी हुई और इसकी आंखों में झांका बहुत अंदर तक। और अपनी आंखें वो मैं पढ़ने नहीं देती। और बदर ने देखा इसकी सुनहरी आंखें आज भी बेतासुर थी। कोई सोच, कोई ख्याल, कोई नफरत, कोई मोहब्बत, कोई जज्बा नहीं था इनमें। एक बात तो बताओ। वो फिर से साथ साथ चलने लगे। ये चौधरी मंगल सिंह का कत्ल किसने किया है? बेली राजपूता के भूत ने। मैंने सुना है तुमने नज़री बयान दिया। आपने दुरुस्त सुना है। वो चलते चलते अस्तबल के खुले दरवाजे तक आ गए थे। तो क्या वाकई मंगल सिंह ने इतराफ़ किया कि इसे मारने वाला भूत था? नहीं। वो ठटक कर रह गई। तो फिर वो भूत नहीं है माया देवी, वो इंसान है जो भूत का ढोंग रचा रहा है। मुझे इसका नाम मंगल सिंह ने बता दिया है। वो दरवाजे की चौखट पर हाथ रखे इसका रास्ता रोक के खड़ा था। क्या वाकई माया की आंखों में तजस्सुस और इश्तियाक दर आया? तो कौन है वो? एक इंसान जिसने भूत का ढोंग इसलिए रचाया ताकि रोज़ रात को वो पुराने कब्रिस्तान में जाकर अपना काम कर सके, बग़ैर किसी मुदाखलत के। कैसा काम? ये अभी तक मैं नहीं जान सका, मगर पुराने कब्रिस्तान में यकीनन कुछ ऐसा है जिसके लिए इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। किसी जुर्म की निशानी, किसी लाश की तलाश, मगर किसकी लाश? इस सवाल का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम मंगल सिंह के बताए हुए नाम पर यकीन करेंगे। तुम मुझे वो नाम बता सकते हो? आप क्या करेंगी? वो होले से मुस्कुराया। मुझे इस सारे किस्से से किसी साजिश की बू आ रही है, और अगर ये वाकई कोई भूत नहीं है तो मैं इंग्लिस्तान जाने से कबल इस गांव के लोगों की मोहब्बत के एवज़ इन्हें इस अफरियत से निजात दिलाना चाहती हूँ जो मासूम जानों से खेल रहा है। आपका कयास क्या कहता है? यही कि ये कोई क्रिमिनल है, और अब तो ये पुलिस केस भी बन चुका है। पुलिस केस? बदर ने इस्तेहज़ा या सर झटका। गाँव का तवाहम परस्त मुस्लिम थानेदार इस केस को किसी हवाई चीज़ की कार्रवाई गर्दान कर कब का बंद भी कर चुका है, लेकिन अंग्रेज़ सरकार को असल मामला कौन बताएगा? मैं बताऊंगी। और तुम बताओगे? चौधरी मंगल सिंह ने किसका नाम लिया था? अगर वो नाम मैंने आपको बता दिया तो आप इस केस का बंद रहना ही बेहतर समझेंगी। वो उदासी से मुस्कुराया। माया ने अचंभे से इसे देखा। तो क्या तुम मुझे वो नाम नहीं बताओगे? जब वक्त आएगा बता दूंगा, मगर मुझे नहीं मालूम आप यकीन करेंगी या नहीं। मैं कर लूँगी। तुम मुझे खरे आदमी लगते हो। मगर एक लम्हे को रुकी और बगौर इसकी आंखों में देखा। तुम आधी रात कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? बदर होलन से हंस दिया। अगर आप ये समझ रही हैं कि वो भूत मैं हूँ तो मेरे पास बहुत ठोस सबूत है। मैं साथ वाले गांव में अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था। माया ने मुबहम सा सर हिलाया। बदर फैसला ना कर सका कि इसकी बात पर यकीन आया है या नहीं। खैर, अब मैं चलूँगी।
کھانا کھا کر جائیے، ملکوں کی حویلی سے مہمان ایسے نہیں لوٹتے، پھر کبھی صحیح، یعنی آپ وعدہ کر رہی ہیں کہ آپ کبھی دوبارہ آئیں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا راستہ چھوڑا۔ نہ وعدہ کر رہی ہوں، نہ کوشش کروں گی، موڈ بنا تو آ جاؤں گی، وہ اسی بے نیازی سے کہہ کر چوکھٹ پار کر گئی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا اسے دور جاتے دیکھتا رہا، اور اسی شام مایا کا گوپال سے سامنا ہوا۔ وہ اسٹول پر بیٹھی پیانو کی کیز کو انگلیوں سے چھوتی فضا میں اداس نغمے بکھیر رہی تھی جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جو کسی اور دھیان، کسی اور دنیا میں تھی، کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پیچھے گوپال کھڑا تھا۔ جی فرمائیے، ساڑی کا پلو کندھے سے درست کرتی وہ ناگواری سے بولی۔ اسے گوپال کی یہ بے تکلفی اچھی نہیں لگی، وہ اس کے چہرے سے ظاہر تھا۔ آپ سے کچھ پوچھنا ہے؟ پرسکون سی باز پرس کے پیچھے دبا دبا سا غصہ تھا۔ پہلے کب آپ کو پوچھنے سے قبل اجازت درکار ہوئی ہے ٹھاکر صاحب؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ ترش ہو گیا۔ آپ ملکوں کی حویلی گئی تھی؟ ہاں گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں مایا دیوی ملکوں اور راجپوتوں کی دیرینہ دشمنی ہے؟ ہاں جانتی ہوں، اور یہ بھی کہ راجپوتوں سے کوئی شخص کبھی ملکوں کی حویلی نہیں جاتا۔ مجھے سب علم ہے، وہ بھی جو آپ کو نہیں ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی تو گوپال ٹھٹکا، پھر سنبھل کر بولا، اس کے باوجود آپ ملکوں کی حویلی گئی تھیں؟ ہاں میں گئی تھی، اور گردن اٹھائے اس کی آنکھوں میں ڈالے بات کر رہی تھی۔ مگر کیوں؟ اشتعال سے گوپال کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ اس لیے مایا نے اطمینان سے ہاتھ سے بال پیچھے کیے، میں راجپوت نہیں ہوں، اس کا لہجہ تفخر۔ گوپال کو اپنی انسلٹ محسوس ہوا، وہ بھڑک اٹھا، آپ راجپوتوں کی بہو ہیں؟ تھی، وہ سرد لہجے میں بولی۔ شیکھر کی موت کے ساتھ سارے رشتے ختم ہو گئے۔ میں ایک آزاد برطانوی شہری ہوں، اور جب تک ہندوستان برٹش راج کے تحت ہے میں اس کے کسی بھی کونے میں جا سکتی ہوں۔ اس کے لیے مجھے ٹھاکروں کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ سفید ساڑی کا پلو اس کے پیچھے فرش پر پھسلتا گیا۔ جانتا ہوں مایا دیوی، بدرغازان خاصا خوبصورت مرد ہے، گاؤں کی بہت سی عورتیں اس پر دلہار بیٹھی ہیں۔ طنز بھرا نشتر تھا۔ مایا اطمینان سے واپس پلٹی۔ جب گاؤں کی عورتوں کو دل ہارنے کے لیے بدرغازان اور گوپال رام جیسے امیرزادے ملے ہوں تو ظاہر ہے چوائس ان کے لیے خاصی آسان ہو جاتی ہے۔ سنا ہے بدرغازان نے مسلسل 5 برس آپ کو نیزہ بازی کے مقابلے میں ہرا دیا ہے۔ آپ کی دکھتی رگ پہ مایا نے ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بھڑک اٹھا، تم اس کی حویلی کے جتنے چکر لگا لو، وہ مسلمان ہے اور تم عیسائی، وہ تم سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ شادی کرنی کس کو ہے؟ وہ تپانے والے انداز میں مسکرائی۔ گوپال پاؤں پٹکتا اس کے ایک طرف سے نکل گیا۔ مایا نے آرام سے فرش پہ گرا پلو اٹھایا اور اوپر سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ پرانا قبرستان ہر رات کی طرح اس رات بھی تاریک اور سنسان پڑا تھا۔ برگد کے بوڑھے درخت کا سایہ قبروں پر چھایا ہوا تھا۔ اندھیرے میں خستہ حال قبریں اور بھی خوفناک لگ رہی تھیں۔ ایک وجود قبرستان کے کونے میں کھڑا کدال سے مسلسل زمین کھود رہا تھا۔ گڑھا کئی فٹ گہرا کھد چکا، جیسے کوئی کھوکھلی ہوئی قبر ہو۔ اس کا سیاہ چوگا مٹی سے اٹھ چکا تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کی کمر اور سر جھکے تھے اور ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ تاریک آسمان پر بادل اکٹھے ہو رہے تھے، ہوائیں تیزی سے چلنے لگی، برگد کی بوڑھی شاخیں جھولنے لگی، زمین پر گرے پتے دور تک اڑتے بکھرتے جا رہے تھے۔ چوگا پوش نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ وہاں وقفے وقفے سے بجلی چمک رہی تھی۔ جب بجلی چمکتی تو ایک لمحے کو پورا قبرستان روشنی میں نہا جاتا اور ایک کھلی قبر کے سرہانے کھڑا سایہ کوئی بھوت سا دکھتا تھا۔ ہوائیں تیز ہو گئیں اور بوندا باندی شروع ہو گئی۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں واپس مٹی بھرنا شروع کر دی۔ مسلسل تیز بارش اور طوفانی ہوائیں اس عمل کو مشکل بنائے دے رہی تھیں۔ مٹی بھیگ کر کیچڑ بنتی جا رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر مزید کوشش کی، پھر جیسے تھک کر کدال چھوڑا اور بجلی ایک لمحے کو زور سے چمکی۔ اس نے بے اختیار نڈھال سے انداز میں خود کو زمین پر گرا لیا۔ چوگا کیچڑ میں لتھڑ گیا اور وہ سایہ خود میں سمٹتا سا گیا۔ بادل اسی طرح گرج رہے تھے۔ طوفان اپنے عروج پر تھا۔ چوگا پوش نے کسی معصوم بچے کی طرح بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے اور سر ان میں چھپا کر ایک دم رونا شروع کر دیا۔ طوفان کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی اور اس کے درمیان میں دبی دبی سسکیاں ابھر رہی تھیں، بہت تھکی تھکی، زخموں سے چور سسکیاں، دکھ اور ناکامی کی آخری حد کو چھوتی بے بس آہیں۔ کدھر ڈھونڈوں میں اسے؟ ایک بھرپور انسان کی روتی آواز چوگے میں سے ابھری۔ کدھر تلاش کروں میں اسے؟ پورا قبرستان کھود ڈالا میں نے، مگر وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ میں کدھر ڈھونڈوں اسے؟ کوئی نہ کوئی کونا نہیں بچا جسے میں نے نہ کھودا ہو۔ پھر کہاں گیا وہ سسکیاں بلند ہوتی جا رہی تھی، جیسے کسی عزیز ترین شے کے کھو جانے پر کوئی بین کر رہا ہو۔ میری برسوں کی ریاضت رائے گاں گئی، میری برسوں کی محنت ضائع گئی۔ کھلی قبر کے دہانے پہ بیٹھا وہ وجود ابھی تک رو رہا تھا۔
وہ دالان میں کرسی ڈالے کسی کتاب میں منہمک تھی. جاتی سردیوں کی نرم گرم دھوپ سارے میں بکھری تھی. اس کی کتاب پر جھکی آنکھوں میں دم توڑتے سرما کے آخری سورج کا عکس تھا. مہارانی جی روپوتی کو کوئی خبر دینے بھاگتی ہوئی آئی، مگر اسے دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. ہائے بھگوان، یہ کب پہنا آپ نے؟ مایا نے کتاب سے نظریں اٹھا کر اس کی حیران نگاہوں کے تعاقب میں خود کو دیکھا. سفید چوڑی دار تنگ پاجامہ اور ہم رنگ لمبا سا کرتا شانوں پہ پھیلا، یہ بے داغ سا اجلا سفید دوپٹہ اور بھورے سنہری بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی سامنے کندھے پر ڈالی ہوئی. کیا تمہیں یہ خوبصورت نہیں لگا؟ ہائے دیوی جی، بہت سندر ہے. روپا اشتیاق سے اس کے چاروں اطراف میں گھوم کر اسے دیکھتی واپس اس کے سامنے آ گئی. یہ خود سلوایا آپ نے؟ وہ جو بات کہنے آئی تھی وہ بھول کر پوچھنے لگی. اس نے ابھی تک مایا کو ساڑیوں اور مغربی لباس میں دیکھا تھا. یہ نیا روپ اس کے لیے بہت منفرد تھا. تمہارے دہلی میں کسی نے تحفتاً دیا تھا. اور پھر سے کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی. ہمارا دہلی کیوں مہارانی جی؟ کیا دہلی آپ کا نہیں لگتا؟ روپا وہیں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی. کیا فائدہ ہندوستان کے شہروں کو اپنانے کا روپا؟ مجھے تو انگلستان واپس چلے جانا ہے چند دنوں میں. روپوتی نے کچھ سوچتے ہوئے اسے دیکھا. سفید کرتا پاجامہ پہنے کرسی پہ ٹانگ رکھے بیٹھی وہ شہزادیوں کی تمکنت والی لڑکی کیا ٹھاکر گوپال راج کے قابل تھی؟ اس کے ذہن میں گزشتہ شام گوپال کی وہ باتیں گونجنے لگی جو اس نے اسے بطور خاص بلوا کر تنہائی میں کہی تھی. مایا تم پہ بہت بھروسہ کرتی ہے روپوتی. تمہیں اب اس کا اپنا ہم خیال بنانا ہے. روپوتی نے ایک چور نگاہ اس پہ ڈالی. وہ اسی طرح ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کتاب پر نظریں جھکائے بیٹھی تھی. جو کچھ کہنا چاہ رہی ہو روپا، وہ کہو. وہ کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھنے لگی. روپوتی کو لگا اس کی چوری پکڑی گئی. کیا یہ ممکن نہیں دیوی جی؟ آپ ہندوستان سے نہ جائیں اور ہمیشہ کے لیے ادھر رہ جائیں. جانے بھی دو روپا. شیکھر کے بعد کون ہے اب میرا؟ میں ہوں دیوی جی. آپ کی ساری زمین ہے، جائیداد. مایا استہزائیہ ہنسی. کیا کمبینیشن ہے روپوتی اور زمین جائیداد. وہ تو بدر بابو بھی تو ہے نا. اس کا یہاں کیا ذکر؟ اسے اچنبھا ہوا. دھوپ اب کرسیوں سے سمٹ کر دالان کی دیواروں تک رہ گئی تھی. اس نے کبھی کسی کو اہمیت نہیں دی. رئیسوں کی بیٹیاں اس پہ مرتی ہیں، مگر وہ بہت مغرور بندہ ہے. لیکن وہ آپ کی بہت عزت کرتا ہے، تو اس نیزہ باز سے عزت کروانے میں ادھر رہ جاؤں؟ نگاہیں پھر سے صفحے پر جھک گئیں. آپ چلی گئیں تو میں اداس ہو جاؤں گی. تمہیں نئی مہارانی جلد مل جائے گی روپا. روپوتی کو سرا مل گیا تھا. وہ جلدی سے بولی. تو آپ بن جائیں نا نئی مہارانی. مایا نے ایک دم کتاب بند کر دی. اس کے ذہن میں جیسے الارم سا بجا تھا. میں کیسے بن سکتی ہوں تمہاری نئی مہارانی؟ چھوٹے ٹھاکر سے شادی کر کے وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، مجھے سب پتہ ہے. مگر یہ بات تمہارے چھوٹے ٹھاکر نے خود تو مجھے نہیں کہی. آپ اشارہ دے دیں وہ کہہ ڈالیں گے. روپا کا جوش دیدنی تھا. میں کیوں اشارہ دوں؟ کہنا ہے تو خود کہیں. اس نے ہاتھ سے بال سنوارے. جاؤ میرے شوفر سے کہو گاڑی تیار کرے، مجھے کہیں جانا ہے. میں بس ہنڈیا دیکھ لوں پھر. روپا اٹھنے لگی. نہیں روپا، میں اکیلی جاؤں گی. ایک جتاتی نگاہ اس پر ڈال کر وہ کھڑی ہو گئی. اکیلی؟ روپوتی حیران سی کھڑی ہو گئی. ہاں اکیلی، اور میں بات دہرانے کی عادی نہیں ہوں. وہ حویلی کے اندر چلی گئی اور روپا وہیں فق چہرہ لیے اسے دور جاتے دیکھتی رہی. تو اب ٹھاکر خادماؤں کو پیادے کے طور پر استعمال کریں گے. سیڑھیوں کے ساتھ کھڑی آئینے میں اپنا عکس دیکھتے وہ بڑبڑائی. نہیں ٹھاکر گوپال راج، اتنی آسانی سے مایا فرنانڈس کو کوئی نہیں نگل سکتا. وہ خاموشی سے کچھ سوچتی رہی. دفعتاً اس کے عکس کے پیچھے روپا کا چہرہ نمودار ہوا. شوفر تیار ہے مہارانی جی. روپوتی نے سر جھکا دیا. آپ کی آواز بہت پست تھی. وہ جان گئی تھی کہ اس نے مایا کا اعتماد کھو دیا ہے. وہ کچھ کہے بغیر باہر آ گئی. اس کی مورس اور شوفر تیار تھے. وہ گاڑی میں دہلی سے یہاں تک آئی تھی اور اپنے استعمال کے لیے وہ یہی گاڑی استعمال کرتی تھی. پھر تمام راستہ گاڑی میں بیٹھی کھڑکی سے باہر گاؤں کے کچے راستوں کو دیکھتی وہ کچھ سوچتی آئی. اس کی سوچیں اس کے چہرے سے پڑھنا بہت مشکل تھا. شوفر نے مورس امرود کے باغات کے سامنے روک دی. وہ ایک دفعہ پھر شیکر کے ہمراہ ادھر آئی تھی. شیکر نے اسے بتایا تھا کچی سڑک کے اس طرف والے باغ راجپوتوں کے جبکہ دوسری جانب والے ملکوں کے ہیں. بہت روز بعد آج اسے تنہائی ملی تھی. وہ سینے پر ہاتھ باندھے خاموشی سے گھنے درختوں کے درمیان چلتی گئی جیسے کوئی صحرا میں بھٹکتا مسافر بغیر کسی منزل کے تعین کے یوں ہی ایک سمت میں بڑھتا چلا جائے. مایا دیوی کوئی اسے پیچھے سے آ کر بولا. وہ بہت آرام سے پلٹی. سامنے بدر کھڑا تھا، ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش اور وجیح.
راجپوتوں کے باغ میں ایک ملک کا کیا کام نہیں ہے؟ تب تو ملک صرف اپنے اس باغ میں آیا ہے جہاں اسے بیلی راجپوتوں کی مہارانی کی آمد کی خبر ملی تھی۔ اچھا یہ تمہارا باغ ہے؟ مایا نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ میں غلطی سے شاید اس سمت آ گئی۔ شیکر کا باغ شاید سڑک کے اس طرف ہے۔ اسے شیکر کا باغ کیوں کہتی ہیں؟ اب تو وہ آپ کی ملکیت ہے۔ وہ دونوں درختوں کے درمیان کھڑے تھے۔ دھوپ درختوں کے بیچ سے چھن چھن کر ان تک آ رہی تھی۔ دور چڑیاں بول رہی تھیں۔ مجھے زمین و جائیدادوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شیکر کی جائیداد اچھی خاصی قیمتی ہے مایا دیوی۔ میرے رشتے کی دادی برطانیہ کی ملکی ہیں اور تمہارا ہند عظیم ایک برطانوی نو آبادی۔ شیکر کیا بدرغازان کی زمینیں بھی کوئن مدر کے راج میں آتی ہیں؟ تم ایک نو آبادی کے گاؤں کے ایک باغ کی قیمت ایک شہزادی کو گنوا رہے ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ یہ غلطی پھر نہیں دہراؤں گا۔ انہیں پہچانتے ہیں؟ شاخ ہاتھ میں پکڑے پکڑے مایا پلٹی۔ وہ درخت کے اس پار کھڑا تھا۔ ان دونوں کے درمیان گھنی شاخیں حائل تھیں۔ کیا؟ بدر نے اپنی ہتھیلی سامنے کی۔ سیاہ مٹی کے درمیان چند موتی جگمگا رہے تھے۔ مایا نے شاخ چھوڑ دی اور ہوا میں غوطہ کھا کے وہ جھولنے لگی، پھر آہستہ آہستہ ساکن ہو گئی۔ یاد نہیں؟ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ جانتا تھا آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ کس نے دیے تھے یہ موتی تمہیں؟ وہ انگلی پہ موتیوں کی لڑی مروڑ رہی تھی۔ میں نے ایک مہارانی کو روکنا چاہا تھا۔ میرے ہاتھ میں اس کے بالوں میں جڑے چند موتی آئے۔ اس نے کہا، یہ شاہی خاندان کا دستور ہے کہ جس پہ ہاتھ رکھا وہ اس کو دے دیا گیا، سو وہ موتی اس نے مجھے دے دیے۔ اس نے مٹی بند کر کے ہاتھ گرا دیا۔ تم نے صرف اس کے موتی کیوں چھوئے؟ تم کچھ بہتر بھی اپنے نام کروا سکتے تھے۔ اگر آپ میری جگہ ہوتی اور کوئی ملکہ آپ کو چھونے پہ عطا کر دینے کا اختیار دیتی تو آپ کیا کرتی؟ اگر کوئی مدر مجھے اختیار دے تو میں اس کا تاج لوں گی، مگر تم میری بات نہیں سمجھو گے۔ میری بات آپ بھی نہیں سمجھیں گی۔ وہ ڈلہوزی کی مٹی میں لتھڑے موتی واپس جیب میں ڈال کر ہاتھوں سے شاخیں ہٹاتے ہوئے اس تک آیا۔ آپ کی موتیوں کی یہ لڑی بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کبھی آپ کو اس کے بغیر نہیں دیکھا۔ تم مجھے اس کے بغیر دیکھو گے بھی نہیں۔ کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ بہت خاص۔ کس نے دی یہ آپ کو؟ یہ میری 13ویں سالگرہ پر کوئن مدر نے دی تھی۔ جانتے ہو بدر میں اسے کیوں پہنتی ہوں؟ وہ ایک درخت سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے پوچھ رہی تھی۔ میں اسے اچھے شگون کے لیے پہنتی ہوں اور جب تک یہ پاس ہے خوشبختی کا ہما میرے سر پر سایہ کیے رکھتا ہے۔ اگر کبھی تم ان موتیوں کو ٹوٹ کر بکھرتے دیکھو تو جان لینا یا تو مایا نے دل ہار دیا یا وہ منتظر تھا، یا مایا نے جان ہار دی۔ بدر نے ہاتھ بڑھا کر لڑی میں لگی بدصورت گرہ کو تھاما۔ اس کی انگلیاں مایا کے ملائم بالوں سے مس ہو رہی تھیں۔ ادھر کیا ہارا تھا؟ وہ گرہ تھام کر پوچھ رہا تھا۔ اور اگر مجھے کبھی اس سے بہتر کچھ ایسا مل گیا جو خوشبختی کے ہما کو ہمیشہ میرے سر پر سجائے رکھے تو میں خود اسے توڑ دوں گی۔ بدر نے گرہ چھوڑ دی۔ وہ جانتا تھا اگر وہ نظر انداز کر گئی ہے تو پھر نہیں بتائے گی۔ آپ ہمیشہ سفید رنگ کیوں پہنتی ہیں؟ اب وہ ساتھ ساتھ چلتے باغ کے باہر کی سمت بڑھ رہے تھے۔ کیا یہ ہندوستان کی بیواؤں کا دستور نہیں ہے؟ مگر آپ تو، تمہارا گھوڑا کیسا ہے؟ وہ مایا کی مورس تک پہنچ گئے تھے۔ شوفر اسے دیکھتے ہی کار کا پچھلا دروازہ کھولنے لگا۔ بہت بہتر۔ پھر آپ حویلی نہیں آئی؟ مجھے آنا تھا کیا؟ ایک دعوت آپ پر ادھار تھی، مگر میں نے کہا تھا نہ وعدہ کروں گی نہ کوشش۔ پھر کیسا ادھار؟ وہ بیٹھ گئی تو شوفر نے دروازہ بند کر دیا۔ بدر نے بند کھڑکی کے اس پار بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا۔ اب وہ سامنے دیکھ رہی تھی جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ شوفر نے گاڑی آگے بڑھا دی اور وہ وہیں کھڑا دھول اڑاتی گاڑی کو دور جاتے دیکھتا رہا۔ چاچی سب کے دھلے ہوئے کپڑے ڈھیر سے علیحدہ کر رہی تھی۔ پاس ہی زہرا دوسری چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ بدر کی قمیض کی تہہ لگاتے چاچی نے لمحے بھر کو زہرا کا چہرہ غور سے دیکھا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں بڑی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ایک رنگ کو چاچی پہچانتی تھی۔ پچھلے چند روز سے وہ اسے چپ چپ اور اکھڑی اکھڑی لگ رہی تھی۔ زہرا، اے زہرا! طے کیے کپڑوں کا ڈھیر لگا دے، چاچی نے اسے پکارا۔ وہ بے دلی سے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جا شاباش! یہ اس طرف والے کپڑے بدر کے کمرے میں رکھا۔
जनते को कह दो चाची, वो बेजार सी बैठी रही। ना बदर का काम जनते को क्यों कहूँ, तेरे होते हुए कोई और काम करे इसका मुझे नहीं पता, बस मुझे बदर का कोई काम ना कहा करो। गुस्से से बोलते बोलते इसकी आवाज़ भर आई। चाची ने देखा इसकी आंखों के गोशे भीगने लगे थे। ज़ाहरा इधर मेरे पास आ, मगर वो टस से मस ना हुई। ज़ाहरा इधर आ, मुझसे क्या खफगी। वो सर झुकाए चाची के पास आ बैठी। बदर से झगड़ा हुआ है? मेरा क्यों होगा अब इससे झगड़ा? अब चाची अब के लफ्ज़ पर चौंक उठी। अब क्या हुआ? बदर तो वैसा ही है। ज़ाहरा ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। वो वैसा नहीं रहा चाची, मगर क्या हो गया ऐसा? चाची परेशान हो गई। अब वो अंग्रेज़ मेम जो आ गई है गांव में, अब बदर को ज़ाहरा किधर? आंसू इसकी पलकों से टूट कर गिरने लगे थे। वो शेखर की बीवी की वजह से परेशान है। तू ना हो। अरे ओ पगली, चाची हंस दी। वो तो अंग्रेज़ है, इसका हमसे क्या जोड़? जोड़ तो इसका ठाकुर शेखर से भी नहीं था। शादी तो फिर भी इसने कर ली थी ना इससे। ज़ाहरा बहुत दुखी थी। मगर तुझे इससे क्या डर है? वो तो वापस इंग्लिस्तान चली जाएगी, और अगर वो बदर को साथ लेकर गई तो बदर कोई बच्चा है जो इसके साथ चला जाएगा? झल्ली ना हो तू। चाची हंसते हुए कपड़े तय करने लगी। तुझे नहीं पता चाची, तूने अभी इसको देखा नहीं है। ज़ाहरा की आंखों के सामने मुंडेर पे बैठी सुनहरी बालों वाली लड़की आ गई। क्या मेरी ज़ाहरा से ज़्यादा हसीन है? नहीं चाची, बहुत हसीन नहीं है, मगर वो साहिरा है, और तेरी ज़ाहरा को सहर नहीं आता। इसने शिकस्तगी से सर झुका दिया। आंसू इसकी हथेली पर गिर रहे थे। तू गम ना कर ज़ाहरा, जब इतने बरस विलायत पढ़ने के बावजूद कोई मेम बदर को नहीं हथिया सकी तो चंद दिनों में ये ठाकुरानी क्या कर लेगी। अगर बदर को मेमों के चक्कर में पढ़ना होता तो वो भी शेखर की तरह एक मेम उठा लाता, पर अब तो बदर पढ़ रहा है ना मेम के चक्कर में। इस रोज़ वो हवेली आ गई। कल शरफू बता रहा था कि वो हमारे बाग में आ गई और बदर इसे लेकर घूमता रहा। कभी मुझे तो बाग की सैर नहीं कराई। सारा गुस्सा और रोब मेरे लिए है। इससे तो हंसकर बात करता है। गुस्सा अपनों पर ही किया जाता है। इंसान अपनों पर ही हक जताता है, पराई लड़की को वो क्या कह सकता है। तू गम ना कर, ये गोरी में ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं होती। देखती नहीं है कैसे अभी शेखर मरा और अभी वो औने पौने ज़मीन बेचकर वापस जा रही है। जब इतनी बड़ी जायदाद इसका रास्ता नहीं रोक सकी तो एक बदर के लिए वो कैसे रुक जाएगी। इन अंग्रेज़ों को मोहब्बत रिश्तों का क्या पता। शेखर की बात और थी, वो शहर में रहता था। अगर ये लड़की गांव में रहने वाली होती तो शेखर इसके लिए अलग से शहर में कोठियाँ क्यों बनाता, पहले दिन ही गांव में ना ले आता। तो तू भी किसका गम कर रही है ज़ाहरा? जाने दे, इसको नज़रअंदाज कर। इसने चंद दिन में चले जाना है और बदर कहाँ माँ की बात टालता है। इस घर की बहू सिर्फ तू ही बनेगी, ये तो बचपन से तय है। अब जा, ये कपड़े जाकर बदर के कमरे में रखा। बात ज़ाहरा के दिल को लगी थी। वो एकदम हल्की फुल्की होकर उठी और आंसू साफ करती कपड़े उठाकर अंदर चलेगी। चाची बाकी ढेर को दूसरी चारपाई पर रखने लगी। वो पलंग पर आड़ी तिरछी लेटी थी। सफ़ेद बाजू से आँखों को ढांप रखा था। शबखाबी का गुलाबी रंग का लिबास इसके टखनों से कुछ ऊपर तक आता था और दूधिया बेदाग पाँव बिस्तर से नीचे लटक रहे थे। वो सो नहीं रही थी, यूं ही लेटी कुछ सोचे जा रही थी। एकदम इसे लगा किसी ने होले से टखने से कुछ ऊपर इसकी पिंडली पे हाथ रखा है। एक झटके से माया उठ बैठी। गोपाल पलंग की पांति के करीब खड़ा था। आप इधर क्या कर रहे हैं? वो नागवारी से कहती उठ खड़ी हुई और वॉल क्लॉक को देखा। रात का 1 बज रहा था। बोरियत महसूस हो रही थी। सोचा आपसे गपशप लगा ली जाए। इसकी आंखें हल्की हल्की सुर्ख थी, शायद वो नशे में था। रात के 1 बजे आपको गपशप लगाने का ख्याल क्यों आया? इसके अंदर गुस्से की लहर उठी थी। क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? वो 2 कदम आगे बढ़ा। माया पीछे हटी। आप अब अभी और इसी वक्त यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। गुस्से से इसकी आवाज़ बुलंद होने लगी थी। माया देवी, हम मिलकर बैठकर। वो चंद कदम मजीद इसके करीब आया। मिल बैठकर क्या? माया एकदम इसे कोहनी से पकड़ा और धकेलती हुई दरवाजे तक लाई, और पेशतर इसके कि वो संभल पाता इसने इसे बाहर धक्का दे दिया। आइंदा ऐसी हिम्मत भी की तो देखना माया फर्नांडिस को तुम अभी जानते नहीं हो। और फिर तेज़ी से दरवाज़ा बंद करके इसने चटखनी चढ़ा दी। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कब आया ये मेरे कमरे में? मुझे पता क्यों ना चला? आज जो कुछ हो जाता तो वो बड़बड़ाती हुई आहिस्ता आहिस्ता इसकी बड़बड़ाहट धीमी पड़ती गई। इसने सर घुटनों पर रख दिया। शेखर, तुम क्यों मर गए? तुम मुझे क्यों अकेला कर गए? और इस शाम बहुत अचानक से वो बदर को फिर नज़र आ गई। वो किसी काम से अपनी ज़मीनों की तरफ जा रहा था जब कुएं के करीब से गुजरते हुए इसे एक लड़की की पुश्त पे झूलती सुनहरी चोटी दिखाई दी। इसने घोड़े की लगाम खींच ली। वो कुएं की मुंडेर पे बैठी थी। इसकी बदर की जानिब कमर थी, बिल्कुल गुमसुम सी बैठी, सर उठाए आसमान को देख रही थी।
وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ کیا ٹھاکروں نے اب مہارانیوں سے پانی بھرنے کا کام لینا شروع کر دیا ہے؟ بہت آہستہ سے وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مایا چونک کر کھڑی ہوئی، پہلی دفعہ جب بدر نے اسے یوں چونکتے دیکھا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ پرسکون رہا کرتی تھی۔ مہارانیاں اپنی مرضی سے گھوم پھر تو سکتی ہیں، وہ سنبھل کر مسکرا دی، مگر بدر کو اس کی مسکراہٹ بہت پھیکی لگی۔ اس نے بغور مایا کو دیکھا۔ اس نے آج پھر سفید کرتا پاجامہ اور بڑا سا دوپٹہ لے رکھا تھا، چہرے پر سنہری لٹیں گر رہی تھی اور وہ بار بار انگلیوں سے انہیں کانوں کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ بدر کو وہ کچھ پریشان سی لگی۔ طبیعت ناساز ہے مہارانی جی؟ وہ جیسے پھر چونکی اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو ہرگز نہیں، اس کی ازلی برجستگی آج مفقود تھی۔ پھر وہ واپس منڈیر پر بیٹھ گئی، بدر بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دونوں کی پشت پر گہرا کنواں تھا اور کنویں کے اس طرف اس کا سفید گھوڑا گردن جھکائے جھاڑیوں میں منہ مار رہا تھا۔ پھر کتنے ہی پل یوں ہی خاموشی سے سرکتے رہے۔ بیلی راجپوتہ کی ٹھنڈی میٹھی شام ڈوب رہی تھی۔ کنویں کے ساتھ بڑا سا بیری کا درخت تھا جس کے کچے بیر ان کے قدموں میں بکھرے پڑے تھے۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر ڈوبتی شام کی دم توڑتی دھڑکنوں کی آواز سنتے رہے۔ پھر بدر نے خاموشی توڑ دی۔ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ نہیں تو، مایا نے سر جھکا دیا۔ وہ جوتے سے زمین پر گرے بیر ادھر ادھر کر رہی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ اسی طرح اضطراری انداز میں انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ ایک بات کہوں مایا دیوی؟ وہ پھر سے چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کہو۔ اس گاؤں میں بہت سے لوگوں سے آپ کے اچھے تعلقات ہوں گے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں آپ کے خیرخواہ بہت کم ہوں گے۔ مایا نے سر شکستگی سے جھکا دیا۔ آج وہ بہت تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ اور اس طرح تنہا ادھر ادھر نہ گھوما کریں، کسی کو ساتھ لایا کریں۔ مجھے ٹھاکروں کی خادماؤں پر بھروسہ نہیں ہے اور مجھے گاؤں کی فضا پہ بھروسہ نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں ایک سو کالڈ بھوت یہاں پھر رہا ہے، وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جتنا میں اسے جانتا ہوں وہ آپ کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں آپ کے خیرخواہ بہت کم ہیں۔ وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ کیا واقعی شیکر کے بعد یہاں میرا کوئی خیرخواہ نہیں بچا؟ شیکر سے شادی کیوں کی تھی آپ نے؟ آپ کا اور اس کا جوڑ نہیں تھا؟ مایا نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ دور افق پر بادل بکھرے تھے، ان کے کنارے ڈوبتے سورج کی آخری کرنوں سے سرخ پڑ رہے تھے۔ محبت یہ سب نہیں دیکھتی بدر، مگر کم از کم اس کو تو دیکھتی ہے جس سے محبت کی جا رہی ہو۔ مایا نے اداس مسکراہٹ سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رقابت کا جذبہ کہیں نہ کہیں اس کی آنکھوں سے جھلکتا تھا۔ ہاں، اسی کو تو دیکھا تھا۔ اور پھر سے سامنے دیکھنے لگی۔ نارنجی بادلوں کے سامنے سے پرندوں کا ایک غول اڑ رہا تھا۔ مگر کیا دیکھا تھا آپ؟ برطانیہ کی شہزادی اور شیکر ہندوستان کا ایک ایسا رئیس زادہ۔ اس جیسے ہزاروں رئیس زادے یہاں بکھرے پڑے ہیں۔ وہ سامنے پرندوں کے غول کو دیکھتی زخم خوردہ سی مسکرا دی۔ تم کیا جانو نیزہ باز لڑکے، میں نے اس میں کیا دیکھا تھا؟ وہ جو ہندوستان کے کسی رئیس کے پاس نہیں تھا۔ تم جان گئے تو شاید صدیوں اپنی جگہ ہل نہیں سکو گے۔ اور کیا تھا وہ؟ مایا منڈیر سے اٹھی اور جھک کر بیر چننے لگی۔ 5 موٹے موٹے بیر چن کر وہ سیدھی ہوئی۔ یہ دیکھو۔ اس نے 5 بیر ہتھیلی پہ رکھے اور ہتھیلی بدر کے سامنے کی۔ اگر میں ان بیروں کو باری باری چاروں اطراف میں پھینکوں، ایسے ان میں سے ایک ایک کر کے چاروں بیر پوری قوت سے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف اچھالے، چاروں بیر کمپاس کی سوئیوں کی طرح دور جا گرے۔ اس نے آخری بیر اوپر آسمان کی طرف اچھالا۔ بیر تیزی سے ہوا میں اوپر اٹھتا گیا۔ مایا اور بدر گردن اوپر اٹھائے اسے دیکھتے رہے اور کافی اوپر جا کر ایک ثانیے کو ہوا میں ٹھہرا اور پھر نیچے آن گرا۔ دیکھا تھا اس بلند ترین پوائنٹ کو جہاں وہ بیر جا کے ٹھہرا تھا؟ بدر نے کسی معمول کی طرح سر ہلا دیا۔ اور وہ چاروں بیر دیکھے تھے جو دور جا گرے، جیسے کسی چوکور کے 4 کونے ہوں۔ اب تم ریاضی کی کسی تصویر کی طرح ان چاروں بیروں کو لکیروں سے جوڑ دو اور سمجھو کہ ان لکیروں کی جگہ بلند دیواریں ہیں اور اوپر اس پوائنٹ تک جاتی ہیں جہاں تک آخری وہ بیر گیا تھا۔ پھر تم اس چوکور کو اوپر سے نیچے تک سونے، چاندی اور جواہرات سے بھر دو، تب بھی یہ تمام قیمتی جواہرات مل کر بھی اس کو برابر نہیں کر سکتے جو میں نے شیکر میں دیکھا۔ وہ واپس منڈیر پر بیٹھ گئی۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ شیکر کو بھی آپ سے اتنی محبت تھی؟ اس کے آگے دنیا کی تمام دولت کا ڈھیر ہی ہے۔ ہاں بالکل، وہ فخر سے مسکرائی۔ اس پل ایک تتلی اس کے چہرے کے سامنے سے گزری۔ مایا چونکی، پھر ہاتھ بڑھا کر تتلی کو تھامنا چاہا مگر وہ اڑ گئی۔ وہ ایک دم اس کے پیچھے دوڑتی گئی۔ تتلی بیری کے درخت کے پیچھے چھپنے لگی، مگر مایا نے کسی معصوم شرارتی بچے کی طرح ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا۔ پھر بند مٹھی لے کر بدر کی طرف آئی۔ مجھے تتلیاں اچھی لگتی ہیں، وہ جھنپ کر بتا رہی تھی۔ اب آپ بہتر لگ رہی ہیں مہارانی جی، ورنہ تو میں جان گیا ہوں کہ آپ پریشان ہیں۔
माया के चेहरे से साया सा गुजर गया। इसने मुट्ठी सख्ती से भींच ली। शायद इसे भूल गया था कि अंदर तितली भी है। आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। वो शिकस्त खुर्दा सी वापस बैठ गई। आपकी आंखें सुर्ख हैं, जैसे आप रात भर सोई नहीं। माया ने सर झुका दिया। इसकी आंखें भर आई थी। मैं खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगी हूँ। ठाकुरों की हवेली बहुत महफूज है, वो चोगा पोश उधर नहीं पहुँच सकता। माया ने सर उठाया तो भीगी आंखों से इसे देख रही थी। मैं ठाकुरों की हवेली में खुद को गैर महफूज समझती हूँ। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। बदर ने चौंक कर इसे देखा। क्यों? फिर जैसे इसे ख्याल आया, क्या गोपाल ने कुछ कहा है? इसके माथे पर शिकने उभर आईं। वो 2 रोज़ पहले रात को मेरे कमरे में आ गया। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे बाहर निकाला, और कल रात फिर वो आया था। कल रात? माया ने सोचते हुए सर उठाया। कल रात एक अजीब सी बात हुई। मैं कमरा बंद करके, बत्तियां गुल करके बालकोनी में बैठी थी कि वो कंफ्यूज सी चुप हो गई। बताइए माया देवी। बालकोनी से हवेली का पिछला हिस्सा दिखाई देता है। वहाँ कुछ गोदाम और जानवरों के बाड़े बने हैं। कल पूरे रात की चांद थी। मुझे चांदनी में बस इतना नजर आया कि कोई लंबा सा शख्स जिसके गिर्द स्याह चादर या कोई बड़ा सा कपड़ा लपेटे एहतियात से इधर उधर देखता अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। इतनी रात को चोरों की तरह क्यों कोई दाखिल होगा हवेली में, मैं ये समझ नहीं सकी। मगर मैं समझ गया, ये वही भूत था, और यकीन इस वक्त पुराने कब्रिस्तान से वापस आ रहा था। मगर वो हवेली में क्यों आया? इसलिए कि इसका ताल्लुक आपकी हवेली से है। माया सुन होकर रह गई। कौन? गोपाल? बदर ने खामोशी से इसे देखा। तुम्हें मंगल सिंह ने इस भूत का नाम बताया था। क्या इसने गोपाल का नाम लिया था? क्या वो गोपाल है? बदर ने आसगी से नफ़ी में सर हिलाया। फिर वो कौन है? वो बेकरारी से बोली। आप यकीन नहीं करेंगी। तुम बताओ तो सही। मैं इस तजस्सुस से बेजार हो चुकी हूँ। तो फिर सुनिए। वो भूत दरअसल ठाकुर शेखर राज है। माया की मुट्ठी खुल गई। मरी हुई तितली नीचे आन गिरी। वो साकत से इसे देख रही थी। शेखर जिंदा है? वक्त रुक गया। लम्हे साख्त हो गए। फ़ज़ा थम गई और इसी तरह गुमसुम इसे देखे गई। हाँ, जहाँ तक मेरा ख्याल था वो जिंदा है। वो सामने आसमान पर उतरते बादल देख रहा था। माया ने दोनों हाथों से सर थाम लिया। सब कुछ जैसे गड़बड़ हो रहा था। मंगल सिंह के अल्फाज, शेखर का जिंदा होना, बेली राजपूतों का भूत, क्या सच था क्या झूठ, वो फैसला नहीं कर पा रही थी। इससे सूरत हाल क्या है वो समझे। कितने पल सरक गए और इसने सर उठाया। दूर नीले अफक पर सुर्ख बादल बिखरे थे। बदर अभी तक इनको देख रहा था। दफ़अतन इसने गर्दन मोड़कर इसे देखा। इसने पहली दफ़ा माया की उड़ी उड़ी रंगत देखी थी। वो इसे इतनी परेशान और बेयकीन पहले कभी नहीं लगी थी जितनी डूबती शाम के इस समय लग रही थी। माया? इसने धीरे से इसका हाथ हिलाया। इसकी जिल्द बहुत मुलायम थी, जैसे मोम की बनी हो। वो इसी तरह बेयकीनी से इसे देख रही थी। माया? बदर ने फिर इसे पुकारा। बेरी के दरख्त से कोई परिंदा ज़ोर से उड़ा। शाखें ज़ोर से झंझना कर रह गईं। चंद बेर टिप टिप इनके कदमों में आन गए। तुम कैसे कह सकते हो कि वो जिंदा है? वो पलके झपकाए बगैर इसे देख रही थी। बदर का हाथ अभी तक इसके हाथ पे था। तुम्हें लगता है कि वो मर चुका है? मुझे यकीन है कि वो मर चुका है। वो दबी दबी सी चिल्लाई। मंगल सिंह ने मरने से पहले शेखर का नाम लिया था। बदर ने हाथ पीछे खींच लिया। मैं कब्रिस्तान के करीब से घोड़े पे गुजर रहा था। मुझे किसी के चीखने की आवाज़ आई। मैं घोड़े से उतरकर अंदर आया तो खून का दरिया था और मंगल सिंह तड़प रहा था। मैं लपक कर इसके पास गया। इसका चेहरा थपथपाया मगर इसकी आखिरी सांसें थीं। मैंने इससे पूछा, चौधरी तुझे किसने मारा है? तू इधर क्यों आया था? वो हाथ उठाकर बमुश्किल बोला, वो भूत। तुझे भूत ने मारा है? कौन था वो? मंगल सिंह नफ़ी में सर हिलाने लगा। वो भूत नहीं, वो शेखर। बस यही अल्फाज मैं समझ सका। इसके मरने से पहले शेखर का नाम लिया था। क्या पता मंगल सिंह को गलतफहमी हुई हो। वो यकीन नहीं करना चाह रही थी। मरता आदमी झूठ नहीं बोलता। मगर तुम कैसे कह सकते हो कि शेखर जिंदा है? और तुम कैसे कह सकती हो कि शेखर मर चुका है? वो आप से तुम पर आ गया था। बदर? वो सदमे से इसे देखती रही। क्या तुमने इसका चेहरा देखा था? मैं अमृतसर में थी और जब तक मैं वहाँ पहुँची इसकी चिता जल चुकी थी। वो मर चुका था। बदर? वो जिंदा नहीं हो सकता। वो बेचैन सी होकर उठ खड़ी हुई और फिर अपनी हथेली को देखा। हथेली खाली थी मगर तितली के रंग इसमें रह गए थे। मैंने इसका चेहरा नहीं देखा था मगर एक गवाही दिल देता है, और मेरा दिल गवाही देता है कि वो मर चुका है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरी मुट्ठी में बंद तितली जाने कब मर गई। मैंने वो मरी हुई तितली नहीं देखी मगर मुझे इसके ये बिखरे रंग बताते हैं कि वो मर गई है। माया ने इधर उधर ज़मीन को देखा। मुर्दा तितली वहाँ नहीं थी। हवा का कोई झोंका इसे उड़ाकर दूर ले गया था।
مایا، شیکر کا مردہ چہرہ تم نے تو کیا گاؤں میں کسی نے نہیں دیکھا؟ اس کو اس کی گھڑی سے پہچانا گیا۔ کیا تمہیں یہ سب بہت زیادہ سادہ لگتا ہے؟ وہ ادھر اس کی موت ہوئی اور ادھر اس کی چتا جلا دی گئی۔ ٹھاکر رگھوناتھ کہہ رہے تھے کہ لاش کی حالت بہت خراب تھی، سو اسی لیے ایسا کرنا پڑا۔ بدر نے استہزائیہ سر جھٹکا اور منڈیر پر دونوں ہاتھ رکھے سر جھکا کر کنویں میں جھانکا۔ یہ سب اتنا سادہ اور قدرتی نہیں ہے جتنا بتایا گیا ہے۔ ٹھاکروں نے پولیس کو تفتیش نہیں کرنے دی۔ آخر کیوں؟ مجھے کیا پتا کیوں وہ کفت سے کھڑی ہو گئی، مگر مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو سکتا ہے۔ بدر اب تک منڈیر پر جھکا کنویں میں دیکھ رہا تھا۔ مایا نے بھی اس کی طرح ہاتھ رکھ کر کنویں میں جھانکا۔ سیاہ پانی میں سفید آسمان اور دو سائے نظر آ رہے تھے، ایک مرد کا اور ایک عورت کا۔ عورت کے سائے میں اس کے کندھے پر پڑی چوٹی اور شانوں پر پھیلا دوپٹہ واضح تھا۔ تم تو کہتی تھی کہ تم میری بات پر یقین کر لو گی۔ میں اب بھی یہی کہتی ہوں، پھر میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ یہ تمہاری نہیں، منگل سنگھ کی ہے۔ مرتا آدمی جھوٹ نہیں بولتا لیڈی شیکر، وہ سیدھا ہو کر تلخی سے بولا۔ مایا پانی کو دیکھ رہی تھی، وہاں صرف ایک سایہ تھا، جھکی ہوئی عورت اور اس کے کندھے پر چوٹی۔ اور میں مرنے والے آدمی کے سچ پر تب تک اعتبار نہیں کروں گی جب تک میں شیکر کو نہیں دیکھ لیتی، ورنہ میرے لیے وہ مر چکا ہے۔ عورت کے سائے کے اوپر سے پرندوں کا غول کا سایہ اڑ رہا تھا۔ مایا نے گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھا، وہاں کوے ایک غول میں شمال کی جانب اڑتے جا رہے تھے۔ جس دن شیکر کی موت واقع ہوئی تھی، اس دن وہ کہاں تھا؟ میں اس روز امرتسر میں تھی، مجھے نہیں معلوم۔ یکدم ہی وہ تیزی سے بولی، لہجہ تلخ ہو گیا۔ بدر اسی طرح سامنے سرخ کناروں والے بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ سب کیا بتاتے ہیں؟ وہ آخری بار کدھر گیا؟ مجھے معلوم نہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے کنویں سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ کسی ملازم نے کچھ تو بتایا ہوگا؟ معلوم نہیں۔ وہ اب سرخ بادلوں کے پیچھے ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، روپا نے آخری دفعہ اسے کچے راستے پہ دیکھا تھا۔ کھوجی نے بھی یہی بتایا کہ وہ مہمان خانے میں جانے سے قبل پرانے قبرستان کی طرف ایک دم وہ رک گئی اور بدر کو دیکھا گیا۔ وہ بھی جیسے چونک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر مایا نے سر جھکا دیا، شاید اس نے ہار مان لی تھی۔ شیکر مرنے سے پہلے پرانے قبرستان گیا تھا، بدر نے دہرایا۔ اس نے جواب نہیں دیا، اسی طرح سر جھکائے قدموں میں بکھرے کچے بیر دیکھتی رہی۔ کیا تمہیں اب میری بات کا یقین ہے؟ مایا نے تھکے تھکے انداز میں سر اٹھایا، اس کی سنہری آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی۔ واقعی بدر، کیا وہ زندہ ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ہوا تو ہمیں خوشی ہوگی۔ اس کے گمسم چہرے پر مغموم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ غور سے اس کے چہرے پر اترتی خوشی کی رمق کو جانچ رہا تھا۔ بہت محبت ہی تمہیں اس سے ہے، ابھی تک اتنی ہی ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو کیا تم میرا شوہر ڈھونڈنے میں میری مدد کرو گے؟ ہاں، کیوں نہیں، ضرور۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ مگر یاد رکھنا، منگل سنگھ کے قاتل کے ساتھ نہ میری ہمدردی ہوگی اور نہ تمہاری ہونی چاہیے۔ اس کے سخت لہجے پر مایا نے ٹھٹک کر بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا، بہت تفخر سے مسکرائی۔ تم جلتے ہو شیکر سے؟ اٹھی ہوئی گردن جتاتا ہوا مغرورانہ انداز، وہ بھی ایک ادا لیے ہوئے۔ وہ اتنا مسحور تھا کہ تردید بھی نہ کر سکا۔ وہ اسے ٹھیک کہتا تھا اور وہ واقعی ملکہ تھی، بیلی راجپوتوں کی ملکہ۔ تم شیکر سے کوئی رقابت نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے چوٹی کندھے سے کمر پر پھینک دی۔ لیکن اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کی سزا اسے ملے گی، لیکن اگر وہ بھوت شیکر ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ مایا نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، سرخ بادل بکھرتے جا رہے تھے۔ شام ڈوبنے کو ہے، میں چلتی ہوں۔ پھر جاتے جاتے مڑی، سنو، مجھے حویلی تک چھوڑ آؤ گے؟ مجھے تمہاری بیلی راجپوتوں کے راستے نہیں آتے۔ وہ مسکرا کر اس کے ساتھ چل دیا۔ راستے نہیں آتے تو یہاں تک کیسے پہنچی تھی؟ وہ جھنک کر ہنس دی۔ میں تو راستہ بھٹک کر ادھر مدد کی تلاش میں بیٹھی تھی، ورنہ تمہیں لگتا ہے کہ راجپوت اپنی بہو بیٹی سے پانی بھرمائیں گے؟ وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ کھیت سامنے آ گئے۔ وہ اور وہیں رک گیا۔ لیجیے لیڈی شیکر، آپ کی حویلی سامنے ہے، اندر تک نہیں آؤ گے؟ وہ کھیتوں کے ساتھ کھڑے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے اور یہ منظر اپنے کمرے کی کھڑکی سے ٹھاکر گوپال راج بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جگہ وہاں سے واقعی اتنی دور نہ تھی۔ اندر آنے کا فائدہ؟ راجپوتوں کی مہمان نوازی کا لطف نہیں لوگے؟ وہ تلخی سے مسکرا دیا، کچھ نہیں بولا۔ مایا نے اس کے پیچھے کھیتوں کے اس پار کچے راستے کو دیکھا اور دور تک جاتا تھا۔ وہاں سے پرانا قبرستان نظر نہیں آتا تھا، مگر قبرستان کی عجیب خوفناک اور پر اسرار فضا پورے کچے راستے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی، جیسے دھول مٹی کی اس پگڈنڈی پر ان دیکھی روحیں سفید لبادوں میں اڑتی پھر رہی ہوں۔